السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور ابھی میں ایئرپورٹ نکلنے کے لیے تیار تھا کہ خبر آ گئی کہ بشریٰ بیگم اور عمران خان کو عدت کیس میں 7 سال کی سزا. تو اب یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. وہ بقول پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے وکیل ہیں جناب مروت صاحب، ان کے بقول اب تو کیس تو بڑھ گیا اور کیس بڑھ گیا. اب یہاں پہ اس کیس میں بڑی پرابلمز ہو گئی ہیں، سیریس پرابلمز ہیں، قانونی پرابلمز ہیں. اور مجھے پتا چلا ہے کہ چڑیل میری خبر لے کے آئی ہے کہ بشریٰ بیگم فوری طور پہ فونز کھڑکا رہی ہیں، وہ ملنا چاہ رہی ہیں اپنے وکلا کو، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا. وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے آپ نے خبر سن لی ہوگی، اگر نہیں سنی تو میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں کہ اعلیٰ عدالت نے بتا دیا کہ نکاح کیس جو عمران خان کا چل رہا تھا وہ شرعی عدت کی جو مدت تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے ان کو 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اب یہ قید بامشقت ہے یا نارمل قید ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے، کیونکہ میں نے ورڈکٹ ابھی خود پڑھا نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ سزا سنا دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلام اور اسلام کی فقہ کا پابند ہے، تو اگر تو ایسا ہے تو کیا اب اسلامی سزائیں بھی ان کو دی جائیں گی؟ جیسے کوڑے مارنے کی سزا ہے پبلکلی، جو بھی ان کو جو بھی اسلامی سزا ہو اس کے مطابق کیا وہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کا جواب تو دینی اسکالرز دے سکتے ہیں یا قانونی ماہرین دے سکتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا اس سے بچت ہو گئی یا اس سے مشکل پیش آ گئی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ اب آپ دیکھیں کہ بشریٰ بیگم سے جو نکاح کیا عمران خان نے، پہلا نکاح جو تھا وہ خود ان کے مطابق غیر واجب ہو گیا، اور وہ اس کے باوجود ساتھ رہے. اور انہوں نے مفتی سعید کو بلایا، انہوں نے گواہان کو بلایا، انہوں نے پہلا نکاح پڑھ لیا بشریٰ بیگم سے، بشریٰ بیگم نے پڑھ لیا. اس کے بعد انہوں نے کوششیں کی اس کی تاریخیں بدلنے کی، رد و بدل کرنے کی، اور وہ فراگوگی وغیرہ جو ہے ان کے تھرو فونز وغیرہ آتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، دھمکی آمیز. ایون خاور مانیکا نے اپنے انٹرویو میں کہا شاذب خانزادہ صاحب کو کہ جناب یہ جو ہے مجھے فونز آئے فرا کے کہ آپ پچھلی ڈیٹ کی طلاق کر دیں کیونکہ وہ نکاح کا پرابلم ہے، جو بھی ہے وٹ ایور. ہر طرف انہوں نے گند گھولا ہوا تھا. اور ایک گند کیوں ہوا؟ یہ جو اسلامی ٹچ دینے کا شوق تھا نا، بار بار تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دو، تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو کوئی برا وقت دکھانا ہوتا ہے تو خود اس کے فیصلے ایسے کرواتا ہے کہ جو اس کے فیصلے اس کے گلے کا توق بن جاتے ہیں. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے. صرف خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی کی تکلیف پہ خوش تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور کسی کی مشکل پہ بھی آدمی کو خوش نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے. لیکن سبق یہ ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچے آدمی، اور اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ معافی مانگتا رہے کہ جی ہم خطا کار لوگ ہیں، گناہ کار لوگ ہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم پہ کرم کریں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیں. لیکن اب چڑیل ایک اور خبر لے کے آئی ہے وہاں سے. چڑیل یہ کہتی ہے کہ لڑائی اس بات پہ ہوئی اور عدالت میں بھی ڈسکس ہوا کہ پہلی باری جو نکاح تھا وہ غلط تھا، اس وقت تک پوری نہیں ہوئی تھی، لیکن جو دوسری باری نکاح ہوا وہ بھی غلط تھا. اب اس صورت میں مفتی سعید صاحب جو ہیں، مفتی سعید صاحب کو کیا وہ اب کیونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں یا انہوں نے گواہ بن گئے ہیں تو ان کی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن ایک ایسا عالم، ایک ایسا مولوی جو جان بوجھ کر نکاح پڑھا رہا ہے اور اس کو پتا ہو کہ جناب یہ عدت صحیح نہیں ہوئی ہے یا اس کی مدت صحیح نہیں ہے، اور پھر وہ دوبارہ پڑھا رہا ہے، تو کیا اس کے پر واجب ہے کہ کہیں پہ وہ اس کو اطلاع کرے؟ آفٹر آل وہ نکاح رجسٹرار ہے، اور نکاح رجسٹرار نے تو قوانین کے مطابق اس کے اوپر کافی قوانین لاگو ہوتے ہیں، اس نے ان کا جا کے اندراج کرانا ہوتا ہے نکاح کا ہر جگہ پہ. نکاح ہونے کے بعد بھی بشریٰ بی بی جو تھیں وہ کئی سال تک عمران خان کا نام انہوں نے اپنے ساتھ نہیں لگایا. نکاح کے باوجود وہ خاور مانیکا کا نام استعمال کرتی رہی. جب وہ عمرہ کرنے گئی ہیں، جب وہ سعودی عربیہ گئی ہیں، جب وہ اور جگہوں پہ ٹریول کرتی رہی، آپ ان کے ایئر ٹکٹس دیکھیں، آپ ان کا پاسپورٹ دیکھیں، آپ ان کے ویزا کی سٹیمپس دیکھیں، وہ بشریٰ خاور مانیکا جو ہے وہ اس نام سے جا رہی ہیں، بشریٰ عمران خان نیازی کے نام سے نہیں جا رہی ہیں. اب جیسی یہ خبر آئی ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر بشریٰ بیگم نے وکیلوں کو فون کرنے شروع کر دیے.
تو میں پہلے میرا ایک ری ایکشن یہ تھا کہ جب مجھے گھر کے ایک ملازم نے بتایا کہ وکیلوں کو فون ہو رہے ہیں اور 2 وکیل ان کو ملے نہیں ہیں تو وہ غصے ہو رہی ہیں کافی زیادہ، تو میں سمجھا کہ شاید اس کی اپیل کے اوپر بات کرنی ہے کہ یار اس کی اپیل فوراً فائل ہو یا اس کا کوئی پبلک میں موقف دینا ہے انہوں نے، تو وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن پھر یہ پتا چلا کہ نہیں، وہ جو حق مہر ان کو مل گیا تھا اس نکاح کے عوض، وہ حق مہر وہ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں رکھ سکتی۔ تو میں نے یہ اب میرے لیے بھی حیرانی کی بات تھی، کیونکہ اس طرف تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ بھائی یہ نکاح ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا وہ تو ہے، لیکن حق مہر بھی تو دیا ہوگا۔ اور عمران خان حق مہر دے تو وہ بذات خود ایک نیوز ہونی چاہیے۔ یہ وہ تو شخص ہے جس نے کبھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹی کو اپنی جیب سے ایک فینٹا کی بوتل نہیں پلائی ہے، ایک اسپرائٹ کی بوتل نہیں پلائی ہے۔ آپ پتہ کر لیں ان سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ اس کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے اوپر خرچ کروں یا کیسے خرچ کروں یا ان کو میں لے کے جاؤں۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ چاند رات پہ اپنی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں، اس کو مہندی لگواتے ہیں، بیٹے کو آپ اپنا کوئی جوتیاں دلواتے ہیں، آپ تحفے دلوا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، یہ کوئی ان چیزوں سے مبرہ ہیں، یہ صرف اسلامک ٹچ دینے والے اسلامی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا، چڑیلی کہہ رہی ہے کہ بشرا بی بی نے کسی کو فون پہ اس نے جو کہتے ہوئے سنا، وہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی جو زمان پارک کا گھر ہے وہ مجھے انہوں نے حق مہر میں دیا تھا، اور زمان پاک کا گھر دیا تھا بنی گالا کے اندر، جو گھر کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جہاں آگے علیمہ خان کا بھی گھر ہے، تو اس کے بیچ میں جو 7 کنال کا پلاٹ ہے وہ بھی مجھے حق مہر میں دیا تھا۔ تو غالباً اس کے کاغذات ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے یا اس میں کوئی پرابلم ہے، تو وہ اب اس پہ قانونی مشاورت کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے دونوں چیزیں پراپرٹیز جو زمان پارک کی ہے اور جو بنی گالا کا 7 کنال ہے، یہ ان کو کس طرح سے ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا، اللہ رحم کرے، کہ لالچ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، آپ کی پوری بنائی ہوئی عمارت جو ہے وہ گر رہی ہے آپ کے سامنے، وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہے، وہ کرچی کرچی ہو رہی ہے، اور آپ کو پڑی ہوئی ہے کہ میں نے اپنا جو ہے وہ دولت یہاں سے کیسے کمانی ہے، اور اس شخص سے میں نے اس کو اگر ابھی بھی، یعنی اب مجھے تو بہانہ مل گیا نا ایک طرح اس کو، تو کہ جی اب تو عدالت نے کہہ دیا کہ یہ نکاح واجب نہیں ہے تو میں تو ساتھ نہیں رہ سکتی، تو وہ تب بھی جاتے جاتے اپنا جو حق وہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ حق وہ کس طرح سے لے کے جائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بیگم اب بنی گالا میں رہ سکتی ہیں کہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اب نکاح تو خارج ہو گیا، ختم ہو گیا، نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ تو اب اگر وہ بنی گالا میں نہیں رہ سکتی، بنی گالا کو سب جیل بنایا گیا تو ان کا گھر سمجھ کے، تو اب کس گھر کو ان کے لیے سب جیل بنایا جائے گا یا واقعی ان کو جیل بھیجا جائے گا؟ اور اب علیمہ خان اور دیگر بہنیں جو ہیں وہ کتنی جلدی بنی گالا کے اوپر دھاوا بولیں گی، کیونکہ وہ جو ہیں خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، بنی گالا اور زمان پاک، ان سب پہ وہ جو ہے قبضہ کرنے کو فوری طور پہ تیار بیٹھی ہیں۔ ان کی تو لڑائی ہو رہی تھی اپنی بھاوج سے۔ تو اب بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آزمائش والا مرحلہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے شروع ہو گیا، جبکہ وہ خود جیل میں ہیں اور ان کی بیگم یا ایکس وائف یا جو انہوں نے سمجھا جس کو اپنی وائف، وہ جو ہے ان کے گھر میں ہے۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشرا بیگم کا اگلا ٹھکانہ کیا ہے؟ اڈیالہ جیل ہے، کیمپ جیل ہے، یا کوئی اور گھر جس کو کہتی ہیں، کیونکہ اب وہ خاور مانیکا کے گھر جانا پسند کریں گی یا پاک پتن میں اپنے میکے جانا پسند کریں گی، کیونکہ اب علیمہ خان اینڈ کمپنی ان کو بنی گالا نہیں رہنے کہ اس کا اینڈ کیا ہونا ہے، کیونکہ یہ اینڈ نہیں ہے۔ جو آپ نے فیصلہ بھی سنا، یہ اینڈ نہیں ہے، فلم تو ابھی باقی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے میں آپ کو فوری طور پہ آگاہ کروں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔